پارٹی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری طارق احمد خان بھی موجود ہیں اور ہمارے صوبے کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر فاروق صاحب بھی موجود ہیں۔ بجٹ کے جو ڈاکیومنٹس میں نے دیکھے، پچھلے 22 سال سے اس صوبے کا بجٹ میں دیکھتا آ رہا ہوں اور میرے خیال میں اس قسم کا بجٹ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو اس دفعہ پیش کیا گیا ہے۔ اس پہ بھی ذرا بات کریں گے کہ پیش کیا بھی گیا ہے کہ نہیں، وہ میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر بھی میرا کچھ شک ہے اور بات میں کرنا چاہتا ہوں اس کے اوپر۔ جو وائٹ پیپر میں اور جو بجٹ سپیچ میں فگرز پیش کیے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ازمپشنز، گیس ورک اور اسپیکولیشن پر مبنی بجٹ ہے۔ NEC کا اجلاس بھی نہ ہوا ہو جس میں آپ کو فگرز انڈیکیٹ کر دیا جائے یہ کس بنیاد پہ یہ بجٹ بنایا گیا اور کن فگرز کے اوپر بنایا گیا، اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کلیم تو یہ کر رہے ہوں کہ صوبے کے اون ریسورسز سے ہم 93 بلین جنریٹ کریں گے، اور فائنینس بل جو ہے وہ آج تک اسمبلی میں پیش نہیں ہوا۔ یہاں پہ موجود دوست ہمارے صحافی حضرات جو کہ بجٹس کو کور کرتے رہے ہیں اور جو کہ فائنینشیل میٹرز کو سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صوبائی جو ریونیو جنریشن ہے وہ فائنینس بل کے بغیر اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور صوبائی بجٹ میں جب فائنینس بل اسمبلی میں ٹیبل ہی نہ ہوا ہو تو پھر آپ کس طریقے سے یہ بجٹ بنا سکتے ہیں اور اس سے ریونیو جنریشن آپ کر سکتے ہیں؟ تو اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ بجٹ جو ہے یہ مفروضوں اور گیس ورک اور اندازوں پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر کی اسپیچ اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کلیم کیا کہ ہم نے پراپرٹی کی ٹیکسز کم کر دی ہیں اور ہم نے ریسٹورنٹس پہ ٹیکس کم کر دی ہے۔ وہ اس کی کیا بنیاد ہے؟ کیونکہ جب تک فائنینس بل اسمبلی میں ٹیبل نہ ہو اور فائنینس بل نہ پاس ہو جائے تو نہ ٹیکس بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ٹیکس کم کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ ابھی تک اسمبلی میں آیا نہیں ہے اور بجٹ پیش کر دیا گیا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ ان کو جلدی کیا تھی، جب ان کی اپنی ہوم ورک کمپلیٹ نہیں تھی، جب ان کی اپنی تیاری پوری نہیں تھی، تو پھر ایک دم سے بجٹ پیش کرنا اور بغیر تیاری کے اسمبلی میں پیش کرنا، اس کی تک کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ ایک سوال ہے اور یہ صوبائی حکومت کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہمیں تو یہ اندیشہ ہے کہ یہ لگتا یہ ہے کہ ٹک ٹاکس کی ریس ہے اور صرف ٹک ٹاکس بنانے کے لیے ہی یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ صوبے کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کے مسائل حل کرنے کے لیے کم از کم پیش نہیں کیا گیا۔ جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ایڈوائزر فائنینس نے کی ہے، اس میں انہوں نے خود مانا ہے کہ جی ہمارے بہت سے فگر جو ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں وہ ہمیں ملیں گے نہیں، اور ساتھ میں یہ بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ 122 ارب روپے کا قرض بھی ہم لیں گے، اور پھر دوسری طرف یہ کلیم کرتے ہیں کہ 100 ارب کا سرپلس بجٹ ہے۔ تو میں یہ بھی سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب آپ 122 ارب روپے کا قرض بھی لیں گے، آپ خود ایڈمٹ کرتے ہیں کہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے مد میں جو ہم نے رقم پروجیکٹ کی ہے وہ ہمیں پوری نہیں ملے گی،
آپ خود پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جو وار آن ٹیرر پہ فگر ہم نے 108 بلین کا وہ کیا وہ ہمیں نہیں ملے گا. آپ خود وہ کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں ابھی تک یہ نہیں انڈیکیٹ کیا کہ فیڈرل ڈویزیبل پول سے ہمیں کتنے پیسے ملیں گے. تو پھر آپ اس کو کس طرح سرپلس بجٹ کہہ سکتے ہیں؟ میں اس سے کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ کس حوالے سے انہوں نے کلیم کیا ہے کہ یہ سرپلس بجٹ ہے. این ای سی کی میٹنگ میں صوبے کو ملک کے اوور آل اکنامک کنڈیشنز کی بھی ایک انڈیکیشن دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سال میں جو ایلوکیشنز ان کو ہوں گی اور جو پیسے ان کو ملیں گے اس کی بھی ایک انڈیکیشن مل جاتی ہے. این ای سی کی میٹنگ بھی ابھی نہیں ہوئی اور انہوں نے جلدی کر کے بجٹ پیش کر دیا ہے. یہ بھی سمجھنے سے ہمارے لیے قاصر ہے. یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ اگر پی ٹی آئی والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی اور وہ کہتے ہیں کہ جی معیشت اچھی طرف نہیں جا رہی اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف بجٹ کو جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ 20% زیادہ پیسے ہمیں ملیں گے پچھلے سال سے. تو یہ کس قدر سے انہوں نے پریزمپشن کر لی ہے کہ ایک طرف خود ہی کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک نہیں جا رہے اور دوسری طرف یہ بھی پریزوم کر رہے ہیں کہ نہیں پیسے ہمیں زیادہ ملیں گے. تو یہ بھی مجھے اس کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بنیاد پہ انہوں نے 20% زیادہ پروجیکٹ کیا ہے کہ پچھلے سال سے 20% ہمیں زیادہ پیسے ملیں گے. 1456 بلین انڈیکیٹ کیے پروجیکٹ کیے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ سے ملیں گے پچھلے سال کیے تھے اور اس میں ان کو 1074 ملے یہ ایڈمٹ کرتے ہیں اس وقت. اگلے سال کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1754 ارب ملیں گے. یہ کدھر سے وہ ہوگا جب وہ 1400 والا فگر ہی نہیں پورا ہوا تھا. تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ کہ اس سال آپ کو 1700 بلین پلس کی رقم ملے گی؟ تو یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ صرف ازمپشنز اور پریزمپشنز کے اوپر ہی اس بجٹ کو رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے تقریباً کوئی 46.8 بلین انہوں نے ونڈ فال لیوی رکھے ہیں اور خود پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں فائنانس منسٹر یہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ملیں گے نہیں. ہم نے پروجیکٹ کیے لیکن یہ ہمیں ملیں گے نہیں. پچھلے سال بھی انہوں نے پروجیکٹ کیے تھے وہ نہیں ملے, اس سال بھی یہ. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ سرپلس بجٹ والا جو کلیم ہے وہ اس کی خود ہی یہ نفی کر رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے نیٹ ہائیڈ پروفٹس کے اوپر بھی انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ 111 بلین ہمیں نہیں ملیں گے اور پچھلے سال بھی ہمیں کم اماؤنٹ کی ملی. 93 بلین کا انہوں نے اون ریسیٹس کا ٹارگیٹ رکھا ہے. ایک تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جی جب فائنانس بل ابھی نہیں موجود تو اس کا ہمیں کیا پتہ کہ یہ کس طریقے سے یہ جنریٹ ہوگا, کیونکہ وہ سامنے آئے گا تو تبھی آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں. اور جہاں تک ہماری معلومات ہے آج تک اس پہ کام ہو رہا ہے, ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا فائنانس بل. تو یہ پھر کدھر سے یہ فگر لیا گیا ہے؟ پچھلے سال بھی کہ جو فگر تھا جنہوں نے 85 بلین کا ٹارگیٹ رکھا تھا اور صرف 64 بلین ہی اچیو کر سکیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ٹارگیٹ بھی انچیویبل ہے اور یہ اس بات کو پروف کرتا ہے کہ دس از ناٹ اے سرپلس بجٹ, اٹ از اے ڈیفیسٹ بجٹ. اپنے وائٹ پیپرز کی بھی کچھ چیزیں آپ کو سرکولیٹ بھی کروں گا. انہوں نے خود اپنے وائٹ پیپر میں یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ 2017 سے لے کر آج تک ہمارا قرضہ تقریباً کوئی 400% سے زیادہ بڑھا ہے. 2017 میں انہوں نے 160 بلین دکھایا کہ ان کا قرضہ تھا
اور اب یہ 600+ بلین پہ پہنچ گیا ہے، اور یہ پریزیوم کر رہے ہیں کہ جون اینڈ تک یہ اور بھی بڑھے گا۔ اگلے سال کے لیے بھی 122 ارب کا تو ایک ایڈمٹ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر وائٹ پیپر میں اگر آپ دیکھیں، یہاں پہ انہوں نے ڈیٹ مینجمنٹ کی بات کی ہے، تو اس میں پروجیکٹ جو کیا ہے کہ بائی 2030 جو لون یا بوروئنگ جو ہے وہ 2300 بلین پہ پہنچ جائے گا۔ 2300 بلین، آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ صوبے کے حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا فائنینشیل ان کی پوزیشن ہے، اور یہ پچھلے 10 سال سے جو اس صوبے میں ان کی حکومت تھی، حکومت کس طریقے سے چلتی رہی ہے، اور اس میں فائنینشیل ڈسپلن کس قسم کا تھا، وہ خود آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ کا نیا اجرا جس میں خصوصاً صوبوں کے شیئر میں اضافہ کیا جائے، یا مرج ڈسٹرکٹس کا جو کیس ہے کہ 3% NFC سے ان کو نہیں مل رہا، یا جو واٹر جو ہمارا جو شیئر ہے جو کہ باقی صوبے استعمال کرتے ہیں، اس کے حوالے سے جو کمپنسیشن ہمیں ملنی ہے، اس حوالے سے انہوں نے نہ کیس اٹھایا اور نہ فورمز پہ یہ جا کے وہ بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ جلسوں میں اور ٹک ٹاکس کے ذریعے تو بعض لوگ سلطان راہی بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اصل فورمز ہیں جدھر یہ بات اٹھانے کی ضرورت ہے، ادھر یہ کیس دلائل کے ساتھ نہیں پلیڈ کیا جا رہا، اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ دی پروونشل گورنمنٹ ہیز فیلڈ ان پروجیکٹنگ دا کیس آف دی پیپل آف دا خیبر پختونخوا۔ آئل کے اوپر جو ایکسائز ڈیوٹی ہے، یہ آج تک ہمیں نہیں ملا، اور یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے کا حق بنتا تھا۔ اس کیس کو بھی انہوں نے نہیں اٹھایا اور نہ اس کو پرسو کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف صوبائی حکومت بھی ایسی ہے کہ وہ صوبے کے مسائل کی حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ریلیف حاصل کرنے کے لیے، ایک پولیٹیکل لیڈر کے لیے ریلیف حاصل کرنے کے لیے تو دن رات کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ صوبے کے حقوق کی بات کریں، صوبے کے عوام کے حقوق کی بات کریں، اس چیز میں وہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اس میں وفاقی حکومت جو ہے اس سے بھی ہمارے گلے ہیں کہ وہ بھی ہمارے صوبے کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دے رہے، بلکہ ہمارے صوبے کو ایک پیریفری صوبہ سمجھ کر اس کے مسائل بھی پیریفری سمجھتے ہیں، اور یہاں کی جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، یہاں کی جو معاشی بدحالی ہے، یہاں پہ جو بے روزگاری ہے، اس کی طرف وفاقی حکومت کی بھی توجہ نہیں ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ نیا NFC ایوارڈ کا اجرا ضروری ہے، کیونکہ پچھلے 10 سالوں سے زیادہ عرصے سے نیا NFC ایوارڈ نہیں ہوا، اور یہ اب لازماً ہونا چاہیے، اور اس میں صوبوں کا شیئر بڑھنا چاہیے۔ بعض لوگ وفاق کی سطح پہ یہ کیس بلڈ کر رہے ہیں، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کی بھی منافی ہے، اور وہ اس صوبے کے اس ملک کے عقائدوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ اس قسم کا کیس بلڈ کر رہے ہیں کہ وفاق کا حصہ بڑھنا چاہیے اور صوبے کا حصہ کم ہونا چاہیے۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبوں کا حصہ بڑھنا چاہیے۔ وفاق اگر اپنے خرچے کم نہیں کر سکتا، وفاق اپنے چادر کے مطابق پیر نہیں پھیلا سکتا، تو یہ ان کی اپنی غلطیاں ہیں، اس کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے، اس میں صوبوں کا حصہ نہیں کٹ کرنا چاہیے۔